ہم عورتوں کو اپنی عزت کروانا آتا ہی نہیں ہے۔ گھر میں تھکی ہاری اسنیہا نے قدم ابھی رکھا ہی تھا کہ بیٹا ترون اس پر چلانے لگا، ممی آپ کو پتہ ہے کہ میں کریلے کی سبزی نہیں کھاتا ہوں، پھر بھی آپ نے میرے لیے کچھ اور نہیں بنایا، بہت زور سے بھوک لگی ہے، گھر میں فروٹس بھی آپ نے نہیں رکھے، ایک تو کالج میں آج پروفیسر نے پکا دیا اور پھر تھکے ہارے آؤ تو گھر میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ پیچھے پیچھے بیٹی تاشا بھی کمرے سے باہر آ گئی، آج کا دن ہی خراب ہے، ایک تو کلاس ٹیسٹ اچھا نہیں گیا اور آپ نے میرے لیے سلاد نہیں کاٹ کر رکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈائٹنگ پر ہوں، آپ سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ ترون نے تاشا کی بات کا سمرتھن کیا تھا، پاپا بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہاری ممی کسی کام کی نہیں، ایک بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی، اور رہی کسر بچوں کی دادی نے پوری کر دی۔ میرا بیٹا کبھی غلط کہہ ہی نہیں سکتا، دو ہی بچے ہیں اور ان کی بھی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھ پاتی ہے، کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ میرے گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے، میرا چشمہ ٹوٹ گیا ہے اسے بنوا دو، لیکن تیری ماں کو فرصت ہی کہاں ہے، صبح بازار گئی تھی اور اب لوٹی ہے، پورا پیسہ میرا بیٹا دن رات محنت کر کے اور تم آرام سے شاپنگ کرو۔ دادی کی بات سن ترون اور تاشا مسکرانے لگے، یہ دیکھ اسنیہا کو غصہ تو بہت آیا لیکن کچھ نہیں بولی، وہ ویسے ہی بہت تھکی تھی اور ان سب کو بول کر یا ڈانٹ کر اپنے آپ کو اور تھکانا نہیں چاہتی تھی۔ کچن میں جا کر پانی پیا، پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ساسو جی کا چشمہ نکالا اور ان کو دے دیا، شاپنگ بیگ سے آرتھو تیل نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا، فروٹس نکالا اور دھو کر فروٹس باسکٹ میں رکھ دیا، باہر سے لائی سبزیاں نکال بیٹے کے لیے سلاد کاٹ کر اسے دے دیا اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ ذرا سا کچھ کہو نہیں کہ تمہاری ممی منہ پھلا لیتی ہیں، میرا سامان لا کر کوئی احسان نہیں کیا، میرے بیٹے کی ہی کمائی سے لائی ہوں، اور یہی سب پہلے کر دیتی تو ہم بھی غصہ نہیں کرتے، فالتو میں ہم سب کا دماغ خراب کر دیا۔ کنیکا جی اپنی جیب مٹانے کے لیے بھی اسنیہا کو ہی دے رہی تھی، ابھی تک آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اسنیہا کی کیا استھتی ہے، اپنے ہی گھر میں شاید ایک پنچنگ بیگ کی طرح، جو آتا مکہ مار کر چلا جاتا۔ ارے ابھی آپتی جی انل سے تو ملے ہی نہیں، جب گھر کے باقی سدسیوں کا یہ ویوہار تھا تو ان سے کچھ الگ کی امید بالکل بھی مت کریے گا۔ شام کو گھر آتے ہی کنیکا جی نے دن کا سارا بیورا بیٹے کو سنا دیا۔ اسنیہا کی وجہ سے ترون اور تاشا بھوکے رہ گئے اور بازار سے لیٹ آئے تو وہ بھی دوا سمے سے نہیں کھا پائیں۔ انل کا موڈ آفس میں باس کی ڈانٹ کے کارن ویسے ہی بہت خراب تھا اور گھر پر اسنیہا کی شکایت، اس کا بھی سارا غصہ اسنیہا پر پھوٹ پڑا۔ یار تم کرتی کیا ہو گھر میں آفس میں باس کی ڈانٹ سنوں اور گھر پر آ کر تمہاری کام چوری کی شکایتیں سنوں، کسی کام کی نہیں ہو، میرا گھر اگر تم سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے تو صاف صاف کہہ دو، میں نوکر رکھ لیتا ہوں، کم سے کم اس روز روز کی شکایتوں سے تو بچ جاؤں گا۔ اسنیہا جس نے اپنے 20 سال شادی میں صرف پتی، بچے اور ساسو جی اور ان کے رشتہ داروں کو خوش کرنے میں بتا دیا، آج یہ سن کر اس کی بھی سہنے کی شکتی پوری طرح سے ختم ہو گئی۔ اس نے کچھ نہیں بولا لیکن من ہی من ایک فیصلہ کر لیا، اس نے 2-4 جگہ فون کیا اور رات کا کام ختم کیا اور سو گئی۔ صبح اسنیہا گھر سے ایک بار پھر ترون، تاشا اور کنیکا جی کے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی، ممی میرا دودھ بریڈ کہاں ہے، مجھے آج اوٹس چاہیے، بہو میرے لیے آج اپما بنا دینا، اسنیہا میرا ٹفن اور ناشتہ کہاں ہے، کچن سے نکل کر آئی، آپ سبھی کو کیا کیسے اور کتنا کھانا ہے یہ بتا دیجیے۔ کچن سے ایک عورت باہر آئی، مایا آج سے آپ سبھی کی ضرورتوں کا یہی خیال رکھے گی، یہ کیا مذاق ہے، اسنیہا انل غصے سے بولا،
ہمارے گھر میں آج تک کوئی کام والی نہیں رکھی گئی۔ تمہیں تو صرف میرے بیٹے کی کمائی لٹانے آتا ہے۔ یہ گھر کا کام کرے گی تو تم کیا کرو گی؟ کنیکا جی بھی تلخی، ممی جی میں وہی کروں گی جو بھی سالوں سے آپ لوگوں کی نظروں میں کرتی آئی ہوں۔ آرام۔ اور انل، آپ نے تو کل ہی کہا تھا کہ اگر مجھ سے آپ کا گھر نہیں سنبھل رہا تو آپ کو صاف صاف کہہ دوں آپ نوکر رکھ لیں گے۔ تو آج میں آپ کو اور باقی لوگوں کو صاف صاف بتا رہی ہوں کہ اب مجھ سے آپ کا گھر نہیں سنبھالا جائے گا۔ آپ سبھی کو تکلیف نہ ہو اس لیے مایا کو کام پر رکھ دیا۔ اب آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، سب مایا کو سمجھا لیجیے گا۔ سنیہا کا یہ ناٹک شروع کر دیا؟ سنیہا کی بات سے بوکھلایا انل غصے سے بولا، ناٹک یا ناٹک نہیں ہے تو آج تک آپ میں سبھی میرے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ آپ پتی بننے کا، ساسو ماں بننے کا اور ترو تاشی، اب انہیں کیا کہیں۔ آج تک جس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر سنبھالتی آئی، پتہ چلا کہ وہ تو میرا گھر ہے ہی نہیں۔ میری اوقات اس گھر میں ایک نوکر کی ہے، یا پھر شاید اس سے بھی بری۔ صبح سے لے کر رات تک صرف اور صرف آپ لوگوں کے بارے میں سوچتی، چنتا کرتی، لیکن کبھی بدلے میں میٹھے دو بول نہیں ملتے۔ ساسو ماں کو دیکھ کر ممی جی میں بازار گھر گئی۔ آپ کے بچوں کی اور آپ کے بیٹے کی ضرورتوں کا سامان لینے گئی تھی۔ آپ کے بیٹے کی کمائی سے اپنے لیے کچھ نہیں لائیں، تاکہ تھکی ہاری دھوپ سے گھر آئی کسی نے ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا، الٹا شکایتوں کا بیگ لے کر سب شروع ہو گئے مجھ پر چلانا۔ ترو کے کالج میں کچھ غلط ہوا تو اس کا غصہ میرے اوپر نکال دیا۔ تاشی کا پیپر خراب ہوا تو اس نے بھی اپنا غصہ مجھ پر نکال دیا۔ انل کو باس سے ڈانٹ پڑی تو اس کا فرسٹریشن مجھ پر نکال دی۔ اور ممی جی، انہیں پتہ نہیں مجھ سے کون سے جنم کی خنوس ہے، کبھی آج تک پیار سے دو میٹھے بول بولے ہی نہیں۔ آپ سبھی نے مجھے پنچنگ بیگ سمجھ لیا، جس کا من کرتا اور اپنے بھڑاس اور چڑچڑاپن نکال کر چل دیتا۔ ہر بات پر مجھے دوش دیا جاتا۔ کبھی بھی آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے، تمہاری کوئی چاہت ہے؟ اس میں آپ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ ہم عورتوں کو اپنی عزت کروانا آتا ہی نہیں ہے۔ ممی جی، آپ کا بیٹا اگر آفس میں محنت کرتا ہے تو میں بھی دن رات گھر میں محنت کرتی ہوں۔ آپ کا بیٹا 9 سے 5 بجے تک نوکری کرتا ہے، جس میں سنڈے کے علاوہ اور بھی چھٹی ملتی ہے، لیکن میں 24 گھنٹے اور وہ بھی بنا چھٹی لیے آپ کے بیٹے کا گھر سنبھالتی ہوں۔ سب کو ان کی ضرورتوں کا ہر چیز صحیح طریقے سے مل جاتا ہے، پھر بھی مجھے کہا جاتا ہے کہ میں کسی کام کی نہیں اور نہ ہی میں ڈھنگ سے کام کرتی ہوں۔ اس لیے میں آج اور ابھی سے آپ کے گھر کی ذمہ داری چھوڑ رہی ہوں۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے سنیہا پلٹ کر بولتی ہے، انل، عورت ساری زندگی اپنے وجود کو بھلا کر مکان کو گھر بنانے میں لگا دیتی ہے اور بدلے میں صرف یہی چاہت رکھتی ہے کہ گھر کے سبھی سدسیہ اسے سمان دیں، اس سے پیار کے دو بول بولیں۔ لیکن افسوس، میں پورے گھر کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہوں، لیکن تم سب مل کر بھی اکیلے میرا خیال نہیں رکھ سکتے۔ سبھی کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ سچ ہی تو کہا تھا سنیہا نے، سبھی نے جانے انجانے اسے پنچنگ بیگ سمجھ لیا تھا۔ اگر آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ یہی ویوہار کر رہے ہیں تو آپ بھی پنچنگ بیگ بننا بند کر دیں۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریے۔